مسیح میں میرے عزیزو، خدا جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور انسان کو بھی اس نے اپنی ہی صورت پر بنایا ہے، لیکن خدا کا اختیار جو ہے وہ پوری کائنات پر ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی ہے اور وہی حکمران ہے۔ اس لیے خدا کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے، تمام انسانیت پر ہے، اور اس نے اپنی اس کائنات میں فرشتوں کو بنایا، اور اس میں ایک فرشتہ لوسیفر تھا جس نے نافرمانی کی، بغاوت کی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور پھر اسی طرح انسانوں کو بھی اپنے جیسا بنانا شروع کیا۔ اس نے آدم اور حوا کو ورغلایا کہ وہ خدا کی نافرمانی کریں، اپنی من مانی کریں، اور اس طرح ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف خدا کے لوگ اور دوسری طرف شیطان کے لوگ، اور خدا کے لوگوں میں خدا جیسی صفات ہیں، نیکی کی، راست بازی کی، انصاف کی، امن، پیار، محبت، یگانگت کی اور زندگی کی، جبکہ شیطان اس کے برعکس کام کرتا ہے۔ وہ نفرتیں پیدا کرتا ہے، ہلاکتیں لے کر آتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، بدامنی پیدا کرتا ہے۔ خدا اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ اس کے ذریعے حکمرانی کرتا ہے، اور اس سے پہلے خدا نے اور لوگوں کو بھی چنا۔ وقفے وقفے سے خدا بے شمار لوگوں کو بھیجتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی ہے، اس میں انبیاء حضرات بھی ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں، کیا خواتین ہیں، کیا مرد ہیں، بے شمار لوگوں کو خدا بھیجتا رہا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو اختیار بخشا، اور خدا خود بیٹے کے روپ میں آ جاتا ہے تاکہ وہ اس بادشاہت کو قائم کر سکے، اور وہ اپنی بادشاہت میں امن، صلح، سلامتی اور خوشحالی لانا چاہتا ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ ہلاکت لانا چاہتا ہے۔ اور شیطان بھی جو ہے اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی حکمران ہیں، وہ بھی اختیار رکھنے والے ہیں، اور ان میں اور خدا کے حکمرانوں میں فرق یہ ہے کہ خدا کے حکمران جو ہیں، جو خدا کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، جنہیں خدا بناتا ہے، وہ راست باز ہیں، جبکہ شیطان کے جو حکمران ہیں وہ تاریکی کے فرزند ہیں، اور خدا کے جو حکمران ہیں وہ نور کے فرزند ہیں۔ اس طرح شیطان جو ہے اپنے دنیاوی حکمرانوں کے ذریعے جو تاریکی میں چلتے ہیں ان کے ذریعے اپنے کام کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، اور اس طرح خدا کے لوگوں کی اور شیطان کے لوگوں کی جنگ جاری رہتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے آخرت تک جاری ہے، اور اس کا اختتام ایک دن ہو جائے گا اور فتح خدا ہی کی ہوگی، کیونکہ خدا زوراور ہے، طاقتور ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خدا کی بادشاہت کے جو لوگ ہیں، سلطنت کے لوگ، وہ راست بازی پسند کرتے ہیں، امن پسند کرتے ہیں، روح القدس میں خوشی و خرمی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا جو محور مرکز خدا کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ جہاں دوسری طرف شیطان کی بادشاہت کے جو لوگ ہیں وہ جہان کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، وہ مادہ پرست ہیں، ان کا خدا دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اسی طرح دونوں سلطنتوں میں ہمیں
فرق چیزیں نظر آتی ہیں۔ خدا کی سلطنت میں اسی کی قدرت ہے، اسی کی طرف سے سچائی اور پرہیزگاری کی باتیں ہیں، اور زندگی کی باتیں ہیں، نجات کی باتیں ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں، روح القدس کے پھل ہیں، روح القدس کے کام ہیں۔ جبکہ شیطان کی سلطنت میں ایمان کی کمزوری ہے، غلامی ہے، دھوکہ، گناہ، بدی، تاریکی، ابدی ہلاکت، بربادی، مادہ پرستی، جادو، نشہ، جسم کے کام، اور اسی طرح غرور، تکبر، بغاوت، بے اعتقادی، روحانی موت، خدا سے علیحدگی، شیطان کے فرزند ہونا، بے ایمانی، ابدی ہلاکت، تاریکی میں چلنا، جھوٹ، سچائی، مخالفت، دنیا کی چیزوں سے محبت، ناراستی، نفرت، بد اخلاقی، لالچ، طمع، ناپاکی، بدگوئی، خدا کی بادشاہت سے بد دخلی، بت پرستی، لڑائی جھگڑے اور شر پسندی، یہ ہیں صفات شیطان کی بادشاہت کے لوگوں کی۔ جبکہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ حلیم اور فروتن ہیں، معاف کرنے والے، عاجز ہیں، تابع دار ہیں، محبت کرنے والے، بھلائی کرنے والے، ہمیشہ مثبت اور تعمیری سوچ رکھنے والے، کبھی کسی کو دکھ دینے والے نہیں ہیں۔ جبکہ شیطان کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ خدا کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کے مخالف چلتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو یہاں یہ جنگ جاری ہے اور اس کا ایک دن اختتام ہونا ہی ہے۔ مسیح میرے عزیزو خدا نے اپنی اس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، پورے جاہ و جلال کے ساتھ بھیجا، پوری الہی قدرت کے ساتھ بھیجا، اپنی ساری حکمت اسے دی، اپنی ساری قدرت اسے دی کہ وہ معجزات کر سکے، وہ پیار محبت کی باتیں کر سکے اور کثرت کی زندگی لا سکے۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ سارا اختیار دیا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ وہ سچا انسان رہ سکتا ہے، وہ کامل انسان بن سکتا ہے، اور انسان جو ہے ناکام ہوتا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مکمل خدا بھی ہے اور مکمل انسان بھی ہے، یہ دونوں فطرتیں اس کے اندر موجود ہیں، مکمل انسانیت ہے اس کے اندر اور مکمل خدائی بھی ہے۔ یہاں مسیح میں جب ہم خدائی کی بات کرتے ہیں تو پاک تثلیث کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یسوع مسیح پاک تثلیث کا حصہ ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور انسانی روپ میں آ کر وہ خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ انسان جو نامکمل ہے اسے کاملیت بخشتا ہے، اسے پاک کرتا ہے، اسے قابل بناتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا وسیلہ بھی بن سکے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو خدا نے ہی اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور خدا ہی نے اپنے بیٹے کو آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار بخشا ہے، اور پھر اس نے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے شاگردوں کو منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کے شاگرد جو ہیں اس کام کو جاری و ساری رکھیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو اختیار ہمیں قوموں میں نظر آتا ہے، ممالک میں نظر آتا ہے، گھرانوں میں نظر آتا ہے، برادریوں میں نظر آتا ہے کہ لوگ مختلف اختیارات رکھتے ہیں، چاہے کوئی اسکول کا پرنسپل ہے یا کسی آفس کا باس ہے یا کسی گھر کا ایک سربراہ ہے یا کسی ایک چھوٹے سے گروپ کا انچارج ہے یا کسی ایک کلاس کا ٹیچر ہے۔ مختلف شعبوں میں ہم اختیار رکھتے ہیں اور یہ اختیار خدا ہی کی طرف سے آتا ہے، خدا اختیار بخشتا ہے، اور اختیار کا مطلب ہے ذمہ داری، اور خدا نے اختیار بخشا ہے۔ اس نے اپنے کام میں ابتدا ہی سے انسان کو شریک کیا تھا جب آدم اور حوا کو بنایا تھا کہ وہ جانوروں پر، پرندوں پر اختیار رکھے، گویا اس نے اپنی حکمرانی بانٹی تھی، اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا تھا، اس نے اسے اپنی اختیار میں بھی شراکت دی تھی
تاکہ وہ بھی اس کی طرح اختیار رکھے اور اس کا صحیح استعمال کرے، نہ کہ غلط استعمال کرے۔ اس لیے مسلم عزیزو، جب ہم آسمان میں اور زمین پر اختیار کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ آسمان پر تو خدا کا اختیار ہے، خدا کی حکمرانی ہے، اور ہم ہمارے باپ کی بھی دعا میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے، تو زمین پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ پھر باپ کیوں بیٹے کو آسمان میں بھی اختیار بخش رہا ہے اور زمین پر بھی اختیار بخش رہا ہے؟ جس کا جواب ہمارے لیے پاک تثلیثی ہے کہ یہ جو بیٹا ہے وہ پاک تثلیث میں خدا ہی ہے، خدا تقسیم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ تقسیم جو ہے بظاہر جو نظر آتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری توحید جو ہے اس میں 3 اشخاص ہیں، باپ اور بیٹا اور روح۔ پاک اس توحید میں 3 روح ہیں، 3 اشخاص ہیں، اور تینوں جب یہ نہیں ایک نہیں 3 جو ہیں متحد ہیں، اتحاد ہے، یگانگت ہے، آپس میں جو ہے یگانگت ہے اور مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور مسلم عزیزو، جب ہم اپنی کائنات کا، اپنی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو بے شمار سلطنتیں قائم ہوئی، بے شمار بادشاہ اور حکمران آئے، سپر پاور بھی ہیں، اور جو ہیں سلطنتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں جاری ہیں اور بدلتی رہتی ہیں، لیکن خدا کی حکمرانی ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ رکاوٹیں بہت ہیں، مخالفتیں بہت ہیں، اور خدا انسانوں کو جو ہے نصیحت کرتا ہے اور بیٹے کے ذریعے اس بادشاہت کو قائم کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور انہیں جاتے وقت نصیحت کی، اور جاتے وقت یا کسی کے رحلت کرتے وقت جو ہے جو آخری باتیں ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو جاتے وقت نصیحت کی کہ تمام قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تمام دنیا میں جا کر اس کی منادی کرو۔ مختلف اناجیل میں مختلف بیان ملتے ہیں، اور پھر یہ بھی بیان دیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا، متحد رہنا، منادی کرنا، شاگرد بنانا، یعنی ہم اس کے کام کو جاری رکھیں۔ ہم سب بھیجے ہیں، ہم سب مشنری ہیں، تو ہم اچھے مشنری کب بن سکتے ہیں، کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم مکمل طور پر اپنے بھیجنے والے کو جانیں، پہچانیں، بلکہ اس جیسا بن جائیں، اس جیسی سیرت رکھیں، اس جیسا مزاج رکھیں، اس جیسا رویہ رکھیں، تو ہم بھرپور طریقے سے اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے مسیح عزیزو، اناجیل میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہم مکمل طور پر یسوع مسیح کی تقلید کریں، پیروی کریں، اور پھر پولس رسول نے بھی اپنے خطوط میں ہمیں یہی بتایا ہے۔ قدس متی کی انجیل میں یوں لکھا ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر یسوع مسیح کو پیار کریں، سب چیزوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بھی بڑھ کر، ہر چیز سے زیادہ یسوع سے پیار کریں۔ یہ خاندانوں کی زندگی جو ہے خاندانوں کا سال ہے، اور خاندانی زندگی کا جو مرکز ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہی درمیانی ہے کہ میاں بیوی یسوع مسیح کے ساتھ متحد ہوں، تبھی آپس میں متحد رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری خاندانی زندگی کا محور اور مرکز جو ہے خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ مقدس پولس رسول نے اپنے خطوط میں بہت جگہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم یسوع مسیح جیسے ہو جائیں، یسوع مسیح میں تبدیل ہو جائیں، مکمل طور پر اس جیسے بن جائیں، اور اسی وقت ہم بن سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر اس کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ انطاکیہ میں پہلی دفعہ جب لوگوں کو مسیحی کہا گیا تھا، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے انہیں مسیحی کہا گیا، اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ خط بھی ہمیں ملتے ہیں، پولس رسول نے ان جگہوں پر کام کیا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی زندگی کو ان کی زندگیوں میں تبدیل کیا، تاکہ بھرپور طریقے سے وہ یسوع مسیح کا خط بن سکیں، یسوع مسیح کی خوشبو بن سکیں، یسوع مسیح
کہ ایلچی بن سکیں، بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے شاگرد بن سکیں۔ رومیو کے نام خط جو پولس نے لکھا، اس کے 8ویں باب 29 سے 30ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقدر بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی صورت کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے مقدر کیا ہے انہیں اس نے بلایا بھی ہے، اور جن کو بلایا ہے ان کو صادق بھی ٹھہرایا ہے، اور جن کو صادق ٹھہرایا ہے ان کو جلال بھی بخشا ہے۔ تو چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں یا کمزور ہیں، خدا یسوع مسیح ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اس لیے اس کی بادشاہت میں توبہ بھی ہے، معافی بھی ہے، اور پیار بھی ہے، اور ہر طرح کی مدد بھی ہے۔ اسی طرح مسیح عزیزو پولس رسول دوسرا کرنتھیوں میں لکھتے ہیں، مقدس پولس کے جتنے خطوط ہیں وہ ہمیں بہت تحریک دیتے ہیں، وہ ہمیں ہر طرح سے بتاتے ہیں کس طریقے سے ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف آ جائیں اور آ کر اس میں تبدیل ہوتے جائیں، بلکہ اس جیسے بن جائیں، بلکہ کامل بن جائیں۔ تو یہ پوری تحریک ہے مقدس پولس کے خطوط میں کہ ہماری اصلاح بھی ہو، ہم میں جو ہے تبدیلی بھی آئے، اور ہم مکمل طور پر یسوع مسیح جیسے بن جائیں۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال گویا آئینہ میں منعکس ہوتا ہے، اور ہم اس کی صورت میں خداوند کی روح کے وسیلے سے جلال تک بدلتے جاتے ہیں۔ اور مسیح میرے عزیزو، ہم کلام سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل جاری رہتا ہے، اور سب ہم کیتھولک ہوتے ہوئے پاک شراکت لیتے ہیں تو اس کے بدن میں شراکت کرتے ہیں، تو اس کے بدن کو لینے سے بھی، بدن اور خون میں شراکت سے بھی ہم اس جیسے بنتے جاتے ہیں، گویا جو ہے اس کا بدن ہمارے بدنوں میں آ کر ہمارے بدنوں کو مضبوط کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور اس جیسا بناتا ہے۔ اور ایک مقدس نے کہا کہ ہم اس میں جو ہے ہم اس میں نہیں ڈھلتے، وہ ہم میں ڈھل جاتا ہے، ہم اس جیسے ہو جاتے ہیں، ہم اس جیسے بن جاتے ہیں جب وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یوکرست کا جو ساکرامنٹ ہے بھرپور ساکرامنٹ ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کا بدن بنے، اس کی کلیسیا بنے، اور خدا کی بادشاہت میں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، کہ خدا ہم بھرپور طریقے سے ہمیں یہ فضل بخشے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی دل و جان سے پیروی کرتے رہیں، اور اس کی بادشاہت کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور آخر میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہت یسوع مسیح حاصل کر لے گا، جتنا سارا اختیار ہے، یہ پھر اپنے باپ کو لٹا دے گا۔ یہ بادشاہت مکمل کر کے، پاک کر کے، نجات یافتہ کر کے اپنے باپ کے ہی حوالے کر دے گا، یعنی سب کچھ باپ کے متحد کر دے گا۔ ویسے اپنے تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ بھرپور طریقے سے وہ اپنے باپ کے سپرد کرے گا جس نے اسے یہ بخشی ہے، کہ ہم بھی ایسا ہی رویہ رکھیں کہ ہم اختیار رکھ کر فرعون نہ بن جائیں، خدا نہ بن جائیں، بلکہ اس اختیار کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اور اس میں بھی دوسروں کو شراکت دے، تاکہ ہم مل جل کر آگے بڑھتے جائیں۔ یہ سینیڈل چرچ کا جو ہے پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کر آگے بڑھے اور چلے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔